دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مومن یعنی سورہ غافر کی 16 نمبر آیت میں کہتا ہے، آج کے دن بدلہ دیں گے ہم ہر انسان کو اس کے کیے اعمال کا، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انصاف والے دن اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک دھاگے کے ریشے کے برابر بھی ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ ایک دھاگے کے ریشے کے برابر بھی ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ اتنا رحیم، اتنا کریم اللہ، انصاف والا اللہ۔ حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے، حضرت جندب بن جنادہ حدیث کے راوی ہیں، انی حرمت الظلم علی فتحرموا بینکم، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے یہ۔ خود اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اللہ کہتا ہے تم بھی کسی پر ظلم مت کرو۔ ظلم کرنا اللہ کو پسند نہیں، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو بلیک میل کرنا، ایک دوسرے کو جان کھانا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ آج ظلم ہزار قسم سے ہو رہا، ساس بہو کو ظلم کر رہی، استاد شاگرد پر ظلم کر رہا، ایک اونر اپنے نوکر پر ظلم کر رہا، ایک مالک اپنے ماتحت میں رہنے والوں پر ظلم کر رہا۔ ہر قسم کے ظلم چل رہی ہیں آج، ہر قسم کے ظلم کو اللہ نے حرام کر دیا۔ معاذ ابن جبل حضرت یمن کے گورنر بنا کر اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں اور ان کو دعوتی کام کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تب نبی نے کہا واتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بین اللہ و بینہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہے گا۔ مظلوم کی بد دعا 7 آسمان چیرتے ہوئے اللہ کے پاس چلی جائے گی۔ اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ہماری چلتی کا تو نہیں چلا لینا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن کر آئے گا۔ بعض لوگوں کو اندھا اللہ قیامت کے دن جگائے گا، وہ انسان کہے گا یا اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، یہاں اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے میری آیتوں کو جیسے تو نے بھلایا میں نے تجھے اندھا کر دیا۔ یعنی سورج 1 میل کے ایک نیزے کے فاصلے پر رہے گا تو بھی انسان اندھیری کوٹری میں کھڑا رہے گا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ کس وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے، ظلم و بربریت کی وجہ سے۔ حدیث مفلس بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ اے اللہ کے نبی جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ آنے والا، لیکن مظلومین اس کے اتنے رہیں گے، اپنے ظالم سے اللہ سوال کریں گے یا اللہ یہ ظالم ہے، میرے خون کا، میرے مار کا، میرے گالی کا، میرے فلاں ظلم کا بدلہ تو دلا۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں لے کر مظلومین کو دے گا، مظلومین ختم نہیں ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلومین کے گناہ ظالم کے سر ڈالے گا۔ اسی لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا، یہ حقوق العباد کا مسئلہ۔ حقوق العباد میں اللہ کسی کو معاف نہیں کرتا جب تک بندہ انسان کو معاف نہ کرے۔ کسی کے پیسے لے لیے ڈبا ڈالے، کسی کو آتوں گا تو وعدہ کرے دھوکہ دے ڈالے، کسی کو امید دلائے اور اس کے ساتھ غداری کرے، اور کسی کے چند فوٹو رکھ لیے اس کے ساتھ بلیک میل کرنا شروع کر دیے، کسی کی ناحق زمین ہڑپ کر لیے، کسی کی پراپرٹی ہڑپ کر لیے۔ استغفر اللہ، کیا کرو گے آپ لوگ؟ نہ یہ زمین آپ کی خبر میں آئے گی، نہ یہ پراپرٹی آپ کے قیامت میں آئے گی۔ پھر کیوں چاہیے یہ مال، یہ پراپرٹی، یہ گاڑی، یہ بنگلے کیوں چاہیے؟ دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہیں، اچھی طریقے سے زندگی گزارو۔ ایسی آزمائش میں امتحان دے کر جاؤ اللہ کے پاس کہ اللہ تم سے کہے میرے بندے تیرے عمل سے میں راضی تھا، بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جا جنت میں۔ یہ کب کہے گا؟ ہم حقوق اللہ، حقوق العباد میں پرفیکٹ رہیں گے، تب اللہ کہے گا۔ حقوق اللہ میں کمی پیشی ہو جائے اللہ معاف کرے گا، اللہ چاہے تو معاف کرے گا، لیکن حقوق العباد میں کمی پیشی ہوگی اللہ سب لوگوں کے سامنے تمہاری پول کھول کے اللہ باز پرس کرے گا، اللہ سوال کرے گا، اور مظلومین کو بدلہ دینے تک اللہ تمہیں جنت کیا تمہارا حساب و کتاب نہیں کرے گا۔ ایسے عمل کرو کہ تمہاری گرفت اللہ کے سامنے نہ ہو پائے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے تہجد میں رو رو کر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے حساب لینے والے میرا حساب آسان سے لے لے۔
नबी रो रो कर दुआ करते थे। अम्मा आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह आपका हिसाब आसान नहीं लिया तो फिर किसका हिसाब आसान लेता? आप यत्ता की रो रो के दुआ कर रही। नबी बोलते आसान हिसाब का मतलब मालूम? आयशा, आसान हिसाब किसे बोलती? अल्लाह क़यामत के दिन हिसाब भी नहीं पूछना, किताब भी नहीं पूछना, बगैर हिसाब किताब के ये कहना कि मेरे बंदे मेरे रहमो करम से, मेरे फजलो करम से तू बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जा। अय आयशा, इसे बोलती है आसान हिसाब। मैं ऐसे आसान हिसाब के अल्लाह से भीख मांगता हूँ हमेशा, अल्लाह मेरे साथ आसान हिसाब कर, अल्लाह मेरे साथ आसान हिसाब कर। क्यों? इसलिए कि जिसका हिसाब अल्लाह लेगा वो हलाक हो जाएगा, जिसका हिसाब अल्लाह लेना शुरू करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सवाल करेगा, मेरे बंदे फलां को क्यों सताया, फलां का माल क्यों खाया, फलां के ऊपर जुल्म क्यों करया, फलां को क्यों गाली दिया, फलां की इज्जत क्यों लूटिया। अय आयशा, अल्लाह के क्यों का जवाब देने की किसी माई के लाल में मजाल नहीं होगी। जब अल्लाह किसी से सवाल कर ले, ऐसा क्यों रे करे, अल्लाह के क्यों का जवाब देने की किसी बड़े से बड़े तुर्रम खा में जवाब नहीं, मजाल नहीं होगी अल्लाह के क्यों का जवाब देने। पित्ता पानी हो जाएगा अल्लाह के दरबार में। जिसका हिसाब अल्लाह ले ले वो बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूं बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में डाल दे। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं नेकियां करो, किसी नेकी को हकीर मत समझो, नेकी करते रहो, जुल्म मत करो। एक आदमी को नबी ने जन्नत में देखा, वो जन्नत में इधर उधर टहल रहा है, जन्नत में इधर उधर टहल रहा है। जिब्राइल से पूछा कि ये कौन आदमी है जो जन्नत में टहल रहा है? अल्लाह के नबी को बताया गया ये वो आदमी है जो कोई बड़ी नेकी की वजह से जन्नत में नहीं आया, कोई बड़ी नेकी इसकी नहीं है। रास्ते में जा रहा था, एक कांटेदार टहनी रास्ते में आड़ा आई थी। हर लोग उठाते थे, मुंडी नीचे कर लेते थे, जाते थे। हर आदमी वो ढाली उठाते थे कांटे की, नीचे मुंडी कर लेते थे, जाते थे। इन्हें देखा ये कांटा, ये टहनी आने वाले मुसाफिरों को तकलीफ दे रही। अगर उन्हें चाहता उन्हें भी ऐसा ऊपर उठा को नीचे मुंडी कर ले चले जाता, उसका सफर कट जाता। लेकिन उसने अपना नहीं सोचा, अपने बाद आने वालों का सोचा। उसने उस कांटेदार टहनी को रास्ते से हटा दिया। बस ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर डाला। अल्लाह के नबी कहते हैं व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह कुरान में बोलता मेरे बंदो नेकी करो, नेकी करने वालों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। और किसी नेकी को हकीर नहीं समझना हम लोग और किसी पर जुल्म नहीं करना, हरगिज जुल्म नहीं करना। आपको मालूम अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हदीस में इन्नल्लाह ला युमली लिज़ालिम, अल्लाह जुल्म करने वाले जालिम को ढील देता। कब तक? कितना उन्हें जुल्म करता देखेंगे। जब जुल्म की इंतहा हो जाती फ़इज़ा अख़ज़तहु लम युफ़्लितहु, जब अल्लाह की खुदरत किसी जालिम को पकड़ती है हरगिज हरगिज अल्लाह नहीं छोड़ती। अल्लाह की खुदरत से कोई माई का लाल नहीं छोड़ा सकता तुम ना। जुल्म करने की भी एक इंतहा रहती, अल्लाह एक हद बनाया, वो हद पार कर डाले अल्लाह फिर पकड़ लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम ना नहीं छोड़ा सकती। जैसे अल्लाह ने उन बस्ती वालों को पकड़ लिया, फ़इज़ा अख़ज़हु अख़ज़ल ख़ुरा, जैसे उन बस्ती वालों को अल्लाह पकड़ लिया। कौन है ये अस्हाबुल ख़ुरा, कौन है ये बस्ती वाले? इसका जिक्र सूरह यासीन में अल्लाह बोलता है वज़्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअल मुरसलून। याद करो उन बस्ती वालों को जब हमने उनकी जानिब पैगंबरों को नबी बनाकर भेजा। उस गांव के एक आदमी को नबूवत दिया, उस गांव में भेजा। वो आदमी आकर बोला ऐ अल्लाह के बंदो, एक अल्लाह का इकरार करो, दुनिया में आखिरत में कामयाब हो जाओगे, मैं अल्लाह का नबी हूँ। इन्हें हमारे बाबा दादा के खिलाफ बोल रहा, मारो रे इसे, नीचे डाले, जानवरों के खदमों में उसे रौंदना शुरू करे। उसी वक्त अल्लाह और एक इंसान पर नबूवत नाजिल करे और वो भी नबी बनकर फौरन चीखता हुआ दौड़ा चला आया, बोला लोगो वो मेरे भाई को क्यों मार रही? ना उन्हें अपने दावत पर तुम ना रोजी मंग रहा, रोटी मंग रहा, कपड़ा मंग रहा, क्या अभी नहीं मंग रहा, पैसे नहीं मंग रहा, रोजी रोटी नहीं मंग रहा, एक अल्लाह की दावत दे रहा, तुम ना जहन्नम से बचाने जन्नत में दाखिल करने की बातें कर रहा। तुम ना पसंद आया कबूल करो, नहीं पसंद आया छोड़ डालो, मार रही कहीं गुस्से रे, इन्हें भी उसके बातें कर रहा रे, मारो रे इसे भी। लोग पहले नबी को मार रहे थे, दूसरे नबी को भी दालक मारना शुरू करे। एक नबी को मारे, अल्लाह खामोश था, दूसरे नबी को दालक मारे, अल्लाह की जलालत कुदरत में अल्लाह की कुदरत जलालत में आ गई। अल्लाह तबारक व तआला इन बस्ती वालों को आसमान से चीख जमीन फाड़ को पूरी बस्ती वाले के अंदर धंसा डाले, पूरी बस्ती की बस्ती वाले के अंदर धंसा डाला। जुल्म करने वाले को एक हद तक ढील देता अल्लाह, हमारी चल रही का तो हद से ज्यादा नहीं चला लेना, और खासकर बीवी पर नहीं हाथ उठाना।
بعض ظالم شوہران رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑ مارنے والے رہتی ہیں جورو کو, اور انہیں اپنے آپ کو بڑا مردانہ سمجھتا ہے. ارے تجھے وتی مردانگی دکھانا ہے, تیرے برابر کی عمر والے, تیرے برابر کے مردانے, تیرے برابر کے مچھی رکھنے طاقت رکھنے والے پر جا کر اپنی طاقت کو آزما. بھائی ایک نازک ناری عورت پر ہاتھ اٹھا کو اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا, کیا انہیں مارا کھاتی لے, پھلٹا کو تو مارتی نہیں, لیکن اگر انہیں بددعا کری, کیا اس کی بددعا سے تو جی سکتا, تو سکون سے سو سکتا؟ اللہ تیری دنیا کیا کامیاب کریں گا کسی کی بددعا لے کر؟ کسی پر ظلم نہیں کرنا, ہرگز ہرگز نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی, یہاں تک کہ دنیا میں ایک سینگ رکھنے والی بکری, بغیر سینگ والی بکری کو بھی اگر ماری رہے گی, ظلم کی رہے گی, اللہ قیامت کے دن ان دو بکریوں کو حاضر کر کے سینگ والی بکری کے سینگ نکال کے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کے یہ بولے گا, اے بکری, جیسے دنیا میں اس نے تجھے مار رہا تھا ویسے تو اسے مار کے بدلا لے. کسے دلا رہا؟ اللہ بدلا, ایک بے زبان جانور ایک بکری کو دلا رہا. وہ بکری جس کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, اس بکری کو اللہ بدلا دے سکتا تو کیا اللہ ہم نہ چھوڑتا؟ ہمارے واسطے جنت بنایا, ہمارے واسطے جہنم بنایا, کیا اللہ ہم نہ چھوڑتا؟ ظلم حیوانوں میں بھی اللہ برداشت نہیں کرتا. میرے بھائیوں, کسی پر ظلم نہیں کرنا, ہرگز ہرگز ظلم نہیں کرنا. اللہ کے نبی کیا بولے؟ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. تم میں سے اللہ کی نگاہ میں بہترین آدمی وہ ہے جو تمہاری بیوی کے پاس اچھا ہے. جماعت میں ہر کوئی سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, اللہ اللہ ایسا بولتے رہتا, ہمیشہ منہ سے اللہ نکلتا گا نا. اندر گیا تو گھر میں اماں کے گالیاں, بہنا کے گالیاں, باوا کے گالیاں, خاندانہ کے گالیاں, خالی گالیاں. جماعت میں آیا تو سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ. گھر میں گیا تو پورا انا للہ. ایسے نہیں بننا. گھر میں گئے تو شیطانہ, باہر آئے تو شریفہ. ایسے نہیں بننا. تمہاری گھر کے اندر کی جو کیفیت ہے نا وہ اللہ دیکھتا. جماعت میں تمہارا ظاہری روپ جماعت والے دیکھتے رہنگا, گھر کی کیفیت اللہ دیکھتا. ہر جگہ اچھے رہنا, کسی پر ظلم نہیں کرنا. اللہ کے نبی خطبہ حجۃ الوداع میں اپنی نبوت کے آخری خطبے کو دیتے ہوئے لوگوں کے سامنے اعلان کرتی, لوگوں میں اللہ کے پیغام کو پہنچایا, کیا تمہیں گواہی دیں گے؟ ہاں اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے. اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اللہ تو گواہ ہے, تو گواہ ہے, تو گواہ ہے, میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا. اس کے بعد ایک بات بولے اللہ کے نبی, میرے امتیوں, جانے انجانے میں اتنے سال میں تمہارے درمیان زندگی گزاریا, اگر جانے انجانے میں میری زبان سے, میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی تو اللہ کے واسطے یہاں دنیا میں معاف کر ڈالو. منجے نہیں بدلہ لینا چاہتی, یہاں سے لے لو. قیامت میں اللہ کے دربار میں میرا دامن نہ کو پکڑو. وہ بولے کون بول رہی ہے بات؟ کائنات کے سرور کونین رحمت للعالمین بول رہی ہے بات. ایک صحابی اٹھے, آپ ہم نہ مارے تھے, میں بھی, ہمیں بھی آپ کو مارتے. اللہ کے نبی بولے, یہ دو روایتوں میں موجود ہے, صحیح حدیث ہے یہ. آخر کار انہوں مارنے کے واسطے آگے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر نکالے, نبی کو لپٹ کر مہر نبوت چومے. خیر, یہ حدیث میں عبرت کیا, ہمارے واسطے درس کیا؟ یہ تے بڑے کائنات کے پیغمبر, سارے انبیاء کے امام, سارے رسولوں میں افضل, ایک عام امتیوں کے سامنے معافی مانگ سکتی جبکہ انہوں کسی کو تکلیف نہیں دیے, کسی کو تکلیف نہیں دیے, ہر کسی کی مدد کرنے والے, ہر کسی کی دل کی دعا لینے والے, مار کھا کو دشمنوں کو دعائیں دینے والے, گالیاں بھی نہیں دعائیں دینے والے, ایسے پیغمبر عام لوگوں کے سامنے معافی مانگ رہی. اگر میرے سے تکلیف ہوئی رہی تو اللہ کو ایسے معاف کرو بھائی بول رہی. ہمیں معافی نہیں مانگ سکتے کیا؟ ہمیں نہیں معافی مانگ سکتے؟ کتنے جنے کو ہمیں نہیں گالی دیے, کتنے جنے کا دل نہیں دکھائے, کتنے جنے سے جھگڑا نہیں کرے, ہمارے اڑوسا پڑوسا ہمارے سے بات نہیں کرتے, کتنے کے سال پہلے لڑیا ہوئے تھے, کہتے ان سے ہمیں منہ بنگا, ہمارے سے انہوں منہ بنگا, آج تک بات نہیں. بھائی بات چھوڑ ڈالیا, کوسے کی معاملے میں, کوسے کی پیسے کے معاملے میں لڑیا کر لے کو, آج تک بھائی کو بات نہیں کرتے. کہیں کہ مسلمانہ جی ہمیں اللہ کے نبی کیا بولے, 3 دن سے زیادہ مسلمانوں سے بات چھوڑے, تمہاری نماز, تمہارا روزہ, تمہاری دعا, تمہارا حج, تمہارا عمرہ, تمہاری دعائیں, آسمان میں جانا تو دور کی بات, تمہارے سر کے ایک بلشت اوپر نہیں جاتی. پھر عبادت نہ کر کو کیا فائدہ تمہیں؟ معاف کرنا سیکھو جی, معاف کرنا سیکھو جی. نبی کے سامنے حجۃ الوداع کے فتح مکہ کے دن 8 ہجری میں ایسے ظالم دشمنہ کھڑی جو نبی کو, صحابہ کو قتل کرے سولے, نبی کو مارے سولے, نبی کے صحابہ پر ظلم کرے سولے, نبی کو مکہ چھوڑ کر مدینے پر جانے پر مجبور کرے سولے, ظالمہ, قاتلہ, چورا, ایک نمبر کے ڈاکواں نبی کے سامنے سلنڈر ہو کو کھڑی. نبی چاہتے تلوارہ صحابہ کے ہاتھا میں دیکھو, ملی گاجراں کے سر کا ایک ایک کلیاں کے گردنہ اڑا سکتے تھے. نبی بولتی, مکے والو کیا تصور کرتی آج تمہیں, آج مکہ ہمارے قبضے میں آ گیا, میرے بارے میں کیا گیس کرتی تمہیں,
انت کریم ابن کریم ابن کریم، رحم کرنے والے بیٹے کے رحم کرنے والے بیٹے کے رحم کرنے والے بیٹے تمہیں. آج ہمیں رحم کرنا اپنے لیے محسوس کرتے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں ویسے معاف کیا جیسے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر دیے. آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں. ارے جان لینے بیٹھے سو جانی دشمنوں کو اللہ معاف کرے. اللہ کے نبی کیا ہمیں ہمارے سگے بھائی کو، ہماری بہن کو، ہماری بھونی کو، ہماری خالہ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے اڑوس پڑوسیوں کو، ہمارے جماعت کے دوستوں کو معاف نہیں کر سکتے کیا؟ معاف کرنا سیکھو جی. انہیں ظلم کریا رہنگا، اس کے ظلم کا بدلہ اللہ دیتا. تمہیں معاف کرنا سیکھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت سعید بن زید کون انہوں؟ عشرہ مبشرہ 10 نبی کے زبان سے جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ میں ایک صحابی انہوں. سعید بن زید پر مروان بن حکم کے دور خلافت ملک شام میں ایک عروہ نام کی عورت ایک زمین کے معاملے میں مقدمہ دائر کر دی، یہ زمین میری، جبکہ وہ زمین سعید بن زید کی تھی. ظلمن کسی کی زمین ہڑپ کرنے کی نیت سے عروہ نام کی عورت سعید بن زید کی زمین پر ناحق مقدمہ دائر کری، یہ زمین میری. بلا بھیجے سعید بن زید کو، کیا بھائی تمہیں کیا بولتی؟ یہ عورت بول رہی ہے زمین اس کی گتے، تمہیں کیا بولتی؟ سعید بن زید بولے یہ زمین میری، یہ زمین میری. وہ عورت بول رہی میری، پھر فیصلہ کیسا ہونا؟ سعید بن زید بولے میں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث میرے کانوں سے سنا ہے، میں نے ان کانوں سے نبی کی ایک حدیث سنا ہے. نبی نے کہا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جو بھی کسی کی زمین ایک بالش ظلمن قبضہ جما لیں گا، یطوقہ فی عنقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا ہار بنا کر اللہ اس کے گلے میں ڈالتا. یہ حدیث میں نبی کے زبان سے سنیاس والا، بھلا میں کسی کی زمین کو کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ میری زمین ہے. مروان بن حکم صحابی رسول عشرہ مبشرہ سعید بن زید کی اس حدیث پر، اس گواہی پر بالکل تسلیم کر لیا اور کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں یہ زمین بے شک آپ کی ہے، یہ زمین آپ کی ہے. یہ جھوٹا مقدمہ دائر کرنے آئی ہے. لیکن سارے لوگوں کے سامنے جو شرمندہ سعید بن زید کو کری تھی وہ عورت، مقدمہ بٹھا کو، پنچات بٹھا کو، سعید بن زید اتنے شرمندہ ہو گئے تھے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچی، ان کی عزت میں فرق آیا. انہوں کیا کرے؟ اٹھ کو بھرے مجمع میں بددعا کرے اس عورت کے واسطے. اللہم ان کانت ہذہ امرأۃ کاذبہ، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، فکانت عمیہ، اللہ اسے اندھی بنا دے، وقتلہ فی ارضی، اللہ اسے دنیا کے فتنے میں مبتلا کر دے اور اس زمین میں ٹھوکریں مار مار کر اسے قتل کرا دے. 3 بددعا کرے. اللہ تعالیٰ سعید بن زید کی بددعا قبول کر لیا. وہ عورت اندھی ہو گئی اور وہ عورت زمین کے گڑھے میں گرتی تھی، کبھی گھٹنا پھوٹتا تھا، کبھی کونی پھوٹتی تھی، کبھی سر پھوٹتا تھا. لوگوں میں بولتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگ گئی، مجھے سعید کی بددعا لگ گئی، میں ناحق اس کے قبضہ زمانے دیکھ رہی تھی زمین کو، لیکن سعید نے مجھے بددعا کر دی، سعید کی بددعا لگ گئی. میرے بھائیوں، کسی پر ظلم نہیں کرنا. کب کس کی بددعا اللہ قبول کرتا معلوم نہیں. ہر مظلوم کی بددعا سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا ہے جب تک ہم زندہ رہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا اللہ ہم سب کو، نفع دینے والا مومن اللہ ہم سب کو بنائے. ظلم سے اور ظلم کے ہر حربے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی امن و سکون عزت والی زندگی اللہ ہم کو نصیب فرمائے. ایمان والی، توحید والی، تقوی والی زندگی اللہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.